المتقین والصلاة والسلام علی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ انتہائی محترم اور قابل احترام سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں اس اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے میرے بے انتہا اور لامحدود عیبوں کو چھپا کر مجھے اس جگہ پر بٹھا دیا اور مجھے اپنے کلام پاک قرآن مجید سے چند کلمات کہنے کے قابل بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے عیبوں پر مطلع ہو جائیں اور ہمیں ایک دوسرے کے عیبوں کی خبر ہو جائے تو شاید ہماری کیفیات ایک دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں کیسی ہو جائیں۔ تو یہ اس کی ستاری ہے اور اس کی ستاری کی چادر ہے جس نے سارے عیبوں کو اپنے اندر ڈھانپ رکھا ہے۔ اس میں بندے کا قطعاً کوئی کمال نہیں ہوتا جی۔ مجھے یاد ہے کہ میرا تو یہ آغاز ہی ایسے ہے، میں یہ بات اللہ کی نعمت کے طور پر کر رہا ہوں کیونکہ میرا پس منظر اپنا کوئی زیادہ علمی خاندان سے نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی عالم ابن عالم یا مفتی ابن مفتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر میں اس طرف آنے کا آپ کو آغاز بتاؤں تو جو سچ بھی ہے لیکن حیرت انگیز بھی ہے۔ 7ویں کلاس کے اندر میں پڑھتا تھا، ایسے بات آ گئی، گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر میں مسجد میں آ کر روتا تھا۔ جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی نا جی تو مسجد کے اندر، ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد تھی۔ اب آپ یقین فرمائیں کہ نہ مجھے کسی نے موٹیویٹ کیا، گھر والے کرتے ہیں نا، یا والدین کرتے ہیں یا والد کرتے ہیں، یا کوئی ایسا استاد ہوتا ہے یا دوست ہوتا ہے جس سے بندہ انسپائر ہو کر ادھر آتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر تو خاص اللہ کا کرم ہوا کہ ہمارے باقی ہم 6 بھائی ہیں، بھائی یا گھریلو جو ماحول وہ اس طرح کا ٹیپیکل پروفیشنل اس شعبے کا، اس فیلڈ کا نہیں تھا جس شعبے کے اندر میں آج بیٹھا ہوں۔ تو پھر میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر خاص اللہ کا کرم ہوا ہے۔ اور میں روتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اور یہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے میری زبان سے نکلتے تھے۔ مجھے آج بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے اور مسجد میں بیٹھ کر ہی آپ کو یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ اس کا شعور بھی اسی نے دیا، دعا مانگنے کا شعور بھی اسی نے دیا، اور ان کلمات کا شعور سمجھنے کا اور بیان کرنے کا بھی اسی اللہ نے دیا ہے۔ تو اسی لیے میں دل کی گہرائیوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ محض اللہ کا کرم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، کہ جس نے مجھ جیسے عاجز، نکمے، نالائق اور دنیا جہان کے فقیر اور ایک بے بس اور کمزور، لا علم، ناتواں، ہیج دان انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تھوڑا سا ایک قطرے کے برابر شعور بخشا ہے۔ یہ ایسے میرے دل کی آواز تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو کوشش میری دل یہی ہوتی ہے کہ دل سے بات کی جائے تاکہ دل پہ اثر کرے۔ جو بات دل سے ہوتی ہے وہی بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ الفاظ کے اندر غلطیاں بھی ہوتی ہیں بندے سے، ہم زندگی جب چلاتے ہیں
کیوں سر؟ زندگی کے اندر الفاظ اوپر نیچے بھی ہو جاتے ہیں، لہجہ بھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے بندے کا، لہجہ بھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے، الفاظ بھی اوپر نیچے زندگی میں ہو جاتے ہیں، انداز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اصل چیز جو آپ کو جوڑے رکھتی ہے اور جو آپ کو یہ بتاتی ہے وہ دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ آپ کو بتاتی رہتی ہے کہ اس بندے کے الفاظ اوپر نیچے ہوئے ہیں لیکن اس کا دل اوپر نیچے نہیں ہوا ہے۔ ہوتا ہے وقت کے ساتھ لہجہ بھی بدل جاتا ہے، بعض اوقات انسان جذبات کا مرکب ہے، لیکن جو دل کی صفائی ہے، حقیقت ہے، پاکیزگی ہے اور سچائی ہے، وہ ضرور دوسرے کے دل پر اثر کرتی ہے۔ اسی لیے کہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے ابھی، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے ہی نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے گوہر سے نہ صدف سے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ابھی آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج 20واں روزہ ہے، 1443 ہجری رمضان المبارک اور 22 اپریل 2022۔ آج میری کوشش ہوگی کہ جو سورہ فاتحہ شریف ہے اس کی تشریح اور تفسیر جو ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ اصل میں نے اس کے اوپر تھوڑی سرچ کی ہے، علماء کی کچھ اس کے اندر تفاسیر بھی دیکھی ہیں۔ یہ اتنا بڑا موضوع ہے نا سورہ فاتحہ، اتنا بڑی یہ سورت ہے اور اس کے اندر اتنے مضامین ہیں کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، تو اب اس خلاصے کو بندہ کیسے 1-2 گھنٹے کے اندر بیان کر دے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں بات کی جائے۔ ابھی حرف کی میں نے بات کی، اس پوری سورت فاتحہ کے اندر کچھ حرف ایسے ہیں جو اللہ نے ذکر ہی نہیں کیے۔ ابھی حروف سے مجھے بات یاد آ گئی ہے، کچھ حروف ایسے ہیں جن کا اس سورت فاتحہ میں اللہ نے استعمال ہی نہیں کیا، اور وہ کون سے حروف ہیں؟ جن حروف سے اللہ کا عذاب یا جہنم یا مشکل کا اظہار ہوتا تھا، وہ الفاظ تو کیا، وہ حروف بھی اللہ نے اس سورت میں شامل نہیں کیے۔ ابھی ذرا میری بات کو سمجھیں کہ یہ اتنی اللہ کی رحم والی سورت ہے، کرم والی اور رحیمیت والی، شفا والی اور بخشش و عطا والی صورت ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان حروف کا استعمال کرنا بھی بہتر نہیں گوارا کیا۔ اب وہ حروف کیا ہیں؟ سا، جیم، خا، زا، شین، وا اور فا۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں جو اس سورہ فاتحہ کے اندر نہیں ہیں، اور ان سے بنتا کیا ہے؟ سا سے صبور، سا سے صبور، اور اس کا معنی ہوتا ہے ہلاکت۔ اللہ نے چونکہ اس سورت کو، ساری سورت کو رحمت بنایا ہے، اس لیے ہلاکت تو کیا، جو ہلاکت، جس حرف سے ہلاکت کا لفظ بنتا تھا اس سا کا بھی اس سورت میں ذکر نہیں کیا۔ اب اس کا کرم دیکھیں نا، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے، وہ کیسے معجزہ ہے؟ اس کے ایک ایک حرف سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ جیم، جیم سے بنتا ہے جہنم، اللہ نے جیم کا ذکر ہی نہیں کیا، اللہ نے جیم کو ہی چھوڑ دیا۔ سورہ فاتحہ پڑھے، اس میں جیم نہیں ہے کیونکہ جیم سے جہنم بنتی ہے۔ باقی جگہ پہ ذکر کیا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب قرآن کو کھولے، سورہ فاتحہ سے آغاز کرے، تو اس میں ایسے حرف بھی ذکر نہیں کروں جس کے اندر جہنم کا ذکر آئے، کیونکہ میری یہ سورت سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ خا، خا کا بھی اس میں ذکر نہیں ہے، سورہ فاتحہ میں خا نہیں ہے، پوری سورت آپ پڑھے اس میں خا نہیں ہے۔ خا کا مطلب ہوتا ہے خزیون، خزیون، اور خزیون کا مطلب ہوتا ہے رسوائی، رسوا ہونا، بے عزت ہو جانا۔
تو جو بندہ یہ سورت پڑھے گا اللہ اس کو بے عزت نہیں ہونے دے گا. اللہ نے اس حرف کو بھی اس سورت کے اندر ذکر نہیں کیا. خا کا ذکر نہیں ہے, زا کا ذکر نہیں ہے, یعنی حرف زا جو ہے سورہ فاتحہ میں اللہ نے ذکر نہیں کیا. زا زفیر اور زقوم کو کہتے ہیں. زفیر دوزخیوں کی آواز اور زقوم جو ہے یہ دوزخیوں کی خوراک ہے, دوزخیوں کی خوراک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حرف زا کا بھی ذکر نہیں کیا, کیونکہ دوزخ کا بھی ذکر نہیں, دوزخیوں کی آواز کا ذکر نہیں, دوزخیوں کی خوراک کا بھی ذکر نہیں کرنا, کیونکہ یہ سورت سراپے رحمت ہے, اس میں کسی بھی ہلاکت والی جہنم والی بات کا ذکر ہی نہیں. آگے یہ میں نے نوٹ کیا اسی لیے کہ آپ کو آپ کی خدمت پیش کروں. اس کے علاوہ شین کا ذکر بھی اللہ نے نہیں کیا. شین, یہ سورت آپ پڑھیں نا سورہ فاتحہ, اس میں شین نہیں ہے, شین کا حرف نہیں ہے. شین شہیق, شہیق, شہیق جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جہنمیوں کی آواز, جہنمیوں کی آواز, اور وہ لفظ بنتا ہے شہیق شین سے. اللہ نے وہ حرف شین ہی اس کے اندر ذکر نہیں کیا. اور زوا تو آپ جانتے ہیں نا, زوا جس کو ہم آپ استعمال کے اندر یا مجہول لہجے میں زوئیں کہتے ہیں, ویسے زوا لفظ ہے نا تو اس کو زوئیں کہتے ہیں. تو زوئیں سے کیا بنتا ہے؟ ظلم, ظلم بنتا ہے نا, ظلم لکھے نا زوئیں سب سے پہلے آتا ہے. تو ظلم جو ہے وہ بری چیز تھی نا, اور زوا سے شروع ہوتا تھا. اللہ نے زوا کا اس صورت میں ذکر ہی نہیں کیا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت ساری سراپے رحمت ہے اور سورہ شفا ہے. صحابہ کرام نے ایک موقع پر ایک بندے کو سانپ نے کاٹ لیا, ڈنگ مار لیا, تو ایک صحابی نے یہ سورت پڑھ کر اس پر پھونک دی, اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی. تو یہ ساری شفا ہے. اگر کسی بندے کو کوئی اور دم نہ آتا ہو, یعنی پھونک مارنے کا طریقہ یا آیت یا سورت یا کوئی حدیث یا کلمات اس کے ذہن میں مستحضر نہ ہو, تو یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اس کو پڑھ کے پھونک مار دے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے. ہر مرض کی شفا ہے سورہ فاتحہ کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی. یہ لفظی اعتبار سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. اب اس کے مفہوم, الحمدللہ رب العالمین, اس کے اوپر کچھ میں نے بات کی. تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم کی تشریح میں نے آپ کو بسم اللہ کے اندر بتائی تھی کہ وہ بدلے کے ساتھ بھی دیتا ہے اور بغیر بدلے کے بھی اللہ عطا فرماتا ہے. رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ, آپ کو یاد ہوگا. اگلی آیت ہے مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. تو کیا آج کے دن کا مالک نہیں ہے؟ دیکھیں نا, بدلے, ہم یہ روز جزا کا مالک ہے, تو آج کے دن کا بھی تو مالک ہے نا. تو بدلے کے دن کا مالک خاص طور پر اس لیے ذکر کیا مالک یوم الدین. اب اس دین سے مراد ایک مراد راستہ بھی ہے کہ اس دنیا کے اوپر تو لوگوں کے, اس زمین کے اوپر دنیا کے اندر تو بہت سارے ادیان ہوں گے. اب سمجھ گئے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ادیان یعنی دین کی جمع, یعنی کوئی کسی دین کو فالو کر رہا ہوگا اس دنیا کے اوپر, کوئی کسی دین کے اوپر چل رہا ہوگا, کوئی کسی دین کے اوپر چل رہا ہوگا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ قیامت والے دن جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں باقی کسی بھی دین کا مالک نہیں بنوں گا, میں صرف دین اسلام کا مالک بنوں گا. اب میری بات سمجھے, مالک یوم الدین, تم بے شک کہتے رہو, تم بے شک کہتے رہو, اپنے دین کو سچا کہتے رہو کہ یہ میرا دین ہے, وہ مالک ہے, یہ میرا دین ہے, وہ میرا مالک ہے, یہ میرا دین ہے, وہ میرا مالک ہے. اللہ کہتا ہے کہ نہیں, جب تم میرے پاس آؤ گے میں صرف اس قرآن والے دین کو کہوں گا کہ میں اس دین کا مالک ہوں. ابھی بات سمجھے, مالک یوم الدین خاص دین ہے جس کا وہ مالک ہے. اور پھر روز جزا کا مالک اس سے لنک کریں تو اس دین کے اعتبار سے
وہ سزا اور جزا کا جو عمل ہے وہ آخرت کے اندر کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس دین کا مالک بھی میں ہوں اور اس دین کے اعتبار سے روز جزا کا مالک بھی میں ہوں۔ تمہارا جو سزا و جزا کا عمل ہوگا اس دین کے اوپر رکھ کر میں اس دن کروں گا، اس لیے میں روز جزا کا مالک ہوں۔ ابھی سمجھ گیا جناب؟ چلیں اس سے اگلی آیت پہ جاتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس بات کو ذرا غور سے سننا ہے آپ نے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اس میں دو باتیں خاص سمجھنے کی ہیں، عبادت سمجھنے کی ہے اور استعانت یعنی مدد حاصل کرنا، ان دو الفاظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی؟ عبادت، اب سوال یہ ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہندو جو ہیں وہ بھی اپنے بت کے سامنے سجدہ لگاتے ہیں نا جی ہندو، یا آریہ مذہب کے لوگ جو بھی ہیں مشرک ہیں، بتوں کے پوجا کرنے والے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اس کے سامنے وہ سجدہ لگاتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں تم بھی تو خانہ کعبہ جب جاتے ہو یا نہیں بھی جاتے ہو تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، تو ہمارا بت بھی پتھروں سے بنا ہوا ہے، تمہارا خانہ کعبہ بھی پتھروں سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو تم بھی پتھروں کو سجدہ کر رہے ہو، ہم بھی پتھروں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اپنے آپ کو موحد کہتے ہو، توحید پرست کہتے ہو، اور ہمیں مشرک کہتے ہو، ہماری عبادت کو ناجائز کہتے ہو، اپنی عبادت کو جائز کہتے ہو؟ تم بھی دیوار کو سجدہ کر رہے ہو، ہم بھی دیوار کو، پتھروں کو، مورتیوں کو، ہم بھی پتھر کے سامنے جھک رہے ہیں، اور تم بھی پتھروں کے سامنے، کیونکہ خانہ کعبہ پتھروں سے بنا ہے، دیوار سے بنا ہے، اینٹوں سے بنا ہے، اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، تو ہمیں مشرک کیوں کہتے ہو؟ اس کا جواب علماء کرام نے دیا ہے کہ تم پتھر کو خدا سمجھ رہے ہو، سمجھیں؟ تم پتھر کو خدا سمجھ رہے ہو، ہم پتھر کو، خانہ کعبہ کو، دیوار کو خدا نہیں سمجھ رہے، ہم صرف اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اس کی صرف سمت ہے، طرف ہے، الہ ہے، تک ہے، ایک ڈائریکشن ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر وہاں سے ان پتھروں کو ہٹا بھی دیا جائے تب بھی ہم اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن تمہارے خدا کو، تمہارے پتھروں کو، تمہاری مورتی کو اور تمہارے بت کو اگر وہاں سے ہٹا دیا جائے تو جہاں تمہارا بت جائے گا تم وہیں اسی طرف سجدہ کرنے لگ جاؤ گے۔ تو لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ان پتھروں کو سجدہ کر رہے ہو، وہ جدھر پتھر ہوگا تمہارا سجدہ ادھر ہوگا۔ ہم پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے، خانہ کعبہ کی دیوار کو سجدہ نہیں کر رہے۔ اگر خانہ کعبہ کی دیوار ختم بھی ہو جائے، اگر یہ پتھر ختم بھی ہو جائے، اگر خانہ کعبہ کی دیوار کے پتھر یا غلاف وہاں سے اٹھا کر پاکستان میں رکھ دیا جائے، ہم پتھروں کو سجدہ یہاں پر نہیں کریں گے۔ لہذا ہمارا سجدہ اس اللہ کی ذات کو ہے، اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے کا اس اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ عبادت ہم خدا کی کر رہے ہیں، منہ ہم خانہ کعبہ کی طرف کر رہے ہیں۔ ابھی بات سمجھے ہیں نا جی؟ ابھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم بھی تو پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو، تو ہمیں مشرک کہتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اس لیے ان کو مشرک کہتے ہیں کہ وہ اس پتھر کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کی نیت کے ساتھ جھک رہے ہیں۔ بات کو سمجھیں، عبادت کی نیت کے ساتھ جھک رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبادت اس کو کہیں گے کہ جب کوئی کسی کے سامنے کسی کو معبود حقیقی سمجھ کر جھکے گا تو وہ شرک کرے گا اور وہ عبادت کے زمرے میں آئے گا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی کسی کے سامنے جھکے گا اور اس کو معبود نہیں سمجھے گا تو اس کو احترام کہیں گے۔ ابھی میری بات سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ اس کو دوبارہ میں عرض کرتا ہوں آسان لفظوں میں۔ ابھی دیکھیں نا، اگر صرف جھکنا ہوتا، صرف جھکنا منع نہیں ہے، صرف جھکنا منع نہیں ہے، جھک کر سلام کرنا منع نہیں ہے،
یہ عبادت کے زمرے کے اندر نہیں آتا۔ عبادت کا مطلب ہے کہ کسی کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرنا، اس کو معبود سمجھ کر، اس کو معبود حقیقی سمجھ کر، اس کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے جھکنا، یہ عبادت ہے۔ اور جو بندہ اس نیت اور ارادے کے ساتھ کسی کے سامنے جھکے گا وہ مشرک ہوگا، ورنہ والدین کے سامنے اولاد کا جھکنا یہ عبادت نہیں ہے، یہ احترام ہے، یہ اکرام ہے۔ کسی مرید کا پیر کے سامنے جھکنا یہ عبادت نہیں، یہ احترام ہے۔ آپ کی کوئی چیز زمین پر گر جائے تو وہ اٹھانے کے لیے آپ جھکیں گے نا، تو کوئی بندہ آپ کو دیکھے اور کہے کہ جناب یہ تو جھک رہا ہے، یہ تو عبادت کر رہا ہے، یہ تو مشرک ہو گیا ہے، یا کوئی بندہ آپ کو کہے کہ جناب میری فلاں چیز گر گئی ہے آپ اٹھا کر دیں، بندہ سامنے کھڑا ہو تو اس کے سامنے آپ جھک کر جب کوئی چیز اٹھا کر دیں گے تو آپ جھکیں گے نا، اس کو عبادت نہیں کہیں گے۔ عبادت کی تعریف کے اندر یہ بات داخل ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے جھکیں اور اس کو اللہ، الہ، خدا، معبود حقیقی سمجھ کر جھکیں تو وہ عبادت کے اندر شامل ہے۔ جس طرح کے ہندو کرتے ہیں، وہ بت کے سامنے جھکتے ہیں لیکن اس کو خدا سمجھ کر جھکتے ہیں۔ ہم خانہ کعبہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن ہم خانہ کعبہ کی دیواروں کو، اس کے پتھروں کو، اس کے غلاف کو خدا نہیں سمجھتے۔ وہ دیواریں ہٹا بھی دے جائیں تو پھر بھی وہ ہم اسی طرف سجدہ کریں گے، اگر غلاف کو ہٹا بھی دیا جائے تو اسی طرح منہ کر کے سجدہ کریں گے۔ یہ اللہ نے ہمارے اتفاق و یکسانیت کے لیے اور ہماری اجتماعیت کے لیے ایک استعارہ اور ایک نشانی بنائی ہے تاکہ میرے چاہنے والے ایک سمت میری طرف منہ کر کے میری رحمت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا اسی طرح اگر کوئی کسی کے سامنے محبت سے جھکتا ہے، احترام کرتا ہے تو یہ عبادت کہاں سے ہوگی؟ یہ عبادت نہیں ہے، یہ تو احترام ہے۔ جس طرح کے صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کیا، اور یہ اتنا احترام کیا کہ آپ کی لعاب مبارک، لعاب دہن یعنی تھوک مبارک جب آپ پھینکتے تھے تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ تو یہ احترام ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ حقیقی معنوں میں ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں دیتا ہے، چاہے نبی دیتا ہے یا ولی دیتا ہے یا کسی پیر کی دعا سے یا کسی بزرگ کی دعا سے، کسی والد کی دعا سے، والدہ کی دعا سے، استاد کی دعا سے، کسی عالم کی دعا سے، کسی حافظ کی دعا سے اللہ نے کسی کو عطا کر دیا تو حقیقت میں یہ خدا کی مدد ہے۔ اللہ نے اس کی مدد کی ہے، لیکن بالواسطہ طور پر تحت الاسباب اور فوق الاسباب اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے مدد کرتا ہے، اور لوگوں کی جو آپس میں مدد ہوتی ہے یہ سبب کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ اب میری بات سمجھے، یہ ساری امداد ہے نا، بھائی میری مدد کرے میں مشکل میں ہوں تو کیا بندہ مشرک ہو گیا؟ نہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کی توفیق سے میری مدد کرے گا۔ اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے مشکل میں، آپ کسی ناجائز مقدمے کا شکار ہو جائیں، پولیس آپ کو پکڑ کر لے جائے تو آپ کسی کے پاس جاتے ہیں نا کہ نہیں جاتے ہیں کہ جناب میں مشکل میں ہوں میری مدد کریں، میرے بیٹے کو چھڑائیں، تھانے میں جائیں، ضمانت دیں، آپ مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ مدد ناجائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مدد بھی دراصل اللہ تعالیٰ آپ کی کر رہا ہے، اس کا سبب جو ہے، واسطہ جو ہے وہ اس بندے کو بنا رہا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے کہا کہ میری مدد طلب کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ میری مدد کی طلب کرو، اس کا سوال کرو۔ تو اللہ نے یہاں پر واسطہ کس کو بنایا؟ صبر کو اور نماز کو، کہ جب تم صبر کرو گے اور نماز ادا کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو مدد کے لیے واسطہ کس کو بنایا؟ اللہ نے صبر کو بنایا، نماز کو بنایا اور نماز پڑھنے والے متقین لوگوں کو بنایا۔ اب بات سمجھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نبی، حتیٰ کہ ہمارے نبی، بغیر اللہ کی مرضی کے مدد کر سکتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ یاد رکھیں، یہی شرک ہے
کہ اللہ اگر نہ چاہے تو وہ چھین کر دلا سکتے ہیں، یہی شرک ہے، اس سے باز آنا ہے، یہ شرک ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا پیر جو چاہے میرے لیے دے سکتا ہے اور جو چاہے روک سکتا ہے، چاہے اس میں اللہ کی رضا شامل ہو یا نہ ہو، یہی شرک ہے۔ اگر کوئی کسی کو عطا کرتا ہے تو خدا کی عطا سے عطا کرتا ہے، خدا کی عطا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں کے پاس جا رہا ہوں، فلاں پیر کے پاس جا رہا ہوں، اب تو پیروں کے نام بھی بڑے عجیب و غریب ہو گئے ہیں، اب بہت کم پیر جو ہیں وہ اوریجنل پیر ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، جو سچی بات ہے، جو اولیاء اللہ، جو پیران عظام جو ابھی موجودہ دور کے اندر ہیں، موجودہ حالات کے اندر، وہ بہت کم گنتی کے لوگ ہیں جو سچے ہیں، ورنہ تو زیادہ تر تو ابھی ڈبا پیر آئے ہوئے ہیں، جو کوئی کرنٹ شاہ بن گیا، کوئی بجلی شاہ بن گیا، کوئی جھٹکا شاہ بن گیا، کوئی جناب ایک میں دیکھ رہا تھا سروس شاہ بن گیا کہ وہ جناب ایسے پمپ چلاتا ہے پانی کا اور بندے کے اوپر لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے جناب آپ کی روحانیت ہو رہی ہے اور صفائی ہو رہی ہے۔ عجیب و غریب۔ کوئی ٹریکٹر شاہ، ایک جگہ میں نے پڑھا جی ٹریکٹر شاہ، نام بھی دیکھے، حضور نے اچھے نام رکھنے کا حکم دیا ہے کہ میری امت اچھے نام رکھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور چیز دیکھیں کہ پیر کا کام عطا کرنا ہے، مانگنا یا مرید سے لینا نہیں ہے۔ پیر کا کام عطا کرنا ہے۔ سب سے بڑے پیر کون تھے؟ ہمارے نبی مصطفیٰ علیہ السلام۔ سب سے بڑے پیر و مرشد تو وہ تھے نا کہ دیتے بھی ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جاؤ منگتے کا بھلا ہو، مانگنے والے کا بھلا ہو، عطا بھی کیا اور ساتھ دعا بھی دی، اور آپ کے پاس جو بھی آیا اس کو عطا کرتے چلے گئے۔ وہ حضرت حسین کے ساتھ عدی بن حاتم کی ملاقات ہوتی ہے نا، ابھی ایک روایت یاد آ گئی ہے، عدی بن حاتم، ٹھیک ہے جی، تو اس کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو میرا بزرگ تھا نا حاتم تائی کا نام سنا ہے نا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بعثت سے کچھ عرصہ قبل اس کا زمانہ ہے، اس بندے کا، عربی بندہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی ملاقات ہوتی ہے عدی بن حاتم کی، یہ ان کا پوتا تھا، یعنی حاتم تائی کا پوتا تھا، عدی نام تھا، عدی نام تھا۔ تو حضرت حسین کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، یہ حضور کے نواسے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، ان کی ملاقات ہوئی تو وہ جناب بیان کر رہا ہے کہ میرا جناب بزرگ، میرا دادا بڑا سخی تھا، اس کی بہت بڑی حویلی تھی، اس کے بہت سارے دروازے تھے، کسی نے لکھا کہ 8 دروازوں کا اس نے ذکر کیا کہ 8 دروازے تھے، اور اگر کوئی سائل ایک دروازے سے مانگتا اور اس کو مزید طلب ہوتی تو دوسرے دروازے سے آتا، ادھر سے اس کو عطا ہو جاتی، پھر تیسرے دروازے سے آتا، وہاں سے بھی اس کو خالی نہیں موڑا جاتا تھا، پھر تیسرے، حتیٰ کہ اگر کوئی سائل 8 دروازے سے آتا اور حاتم تائی سے مانگتا تو وہ اس کو عطا کرتا تھا، نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ تمہارے تو بزرگوں کے 8 دروازے تھے، میرے نانا کا ایک ہی دروازہ تھا، اور اس پر جو آتا تھا ایک دفعہ مانگتا تھا، قیامت تک پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں آتی۔ میرے نانا کا ایک ہی دروازہ تھا، وہ اتنے سخی تھے، وہ اس کو تو طلب رہتی تھی نا دوسرے دروازے پر جانے کی، میرے نانا محمد مصطفیٰ کا ایک ہی دروازہ تھا، اس کے اوپر جو آتا تھا پھر اس کو طلب ہی نہیں رہتی تھی۔ آپ اتنی عطا فرما دیتے تھے، اتنی بخشش و کرم فرما دیتے تھے۔ میرے پیر و مرشد، آپ کے پیر و مرشد، سب کے پیر و مرشد تو ایسے تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، اس کو لنک کرے نا اس بات کے ساتھ لنک کرے نا، حضور پیر ہی تو تھے اور کیا تھے، حضور مرشد ہی تھے اور کیا تھے کہ حضور عطا کرنے والے تھے۔ اب یہاں پر مجھے اجازت دے ایک بات اور بھی کر لوں، حضور نے پوری زندگی، بزرگوں پوری زندگی حضور نے زکوٰۃ نہیں دی، پوری زندگی حضور کی سیرت آپ پڑھیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، حضور نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اس کی وجہ دوسروں کو بتایا، ہمیں بتایا، ارکان اسلام میں سے دوسرا بہت بڑا رکن ہے زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی بڑا رکن ہے، بڑے ارکان کے اندر آتا ہے زکوٰۃ، لیکن آپ نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس کبھی اتنا پیسہ اور روپیہ جمع ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے بندوں کدھر پھرتے ہو تم؟
یہ پیر و مرشد تھے، یہ پیر و مرشد تھے، یہ پیر و مرشد کی مثال ہے کہ آپ نے ساری زندگی زکوٰۃ اس لیے نہیں دی کہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھے ہیں، کوئی ہدیہ آ گیا، کوئی چیز آ گئی، جب شام کو اٹھے تو پلو جھاڑ کر اٹھے، جو کچھ تھا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، کچھ بچتا ہی نہیں تھا۔ سالوں سال تک کیا رکھتے کہ زکوٰۃ دیتے؟ حضور نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی جی، مجھے ثابت کریں، کسی روایت میں ثابت کریں کہ حضور نے زکوٰۃ دی ہو۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں سیرت مصطفیٰ کا، آپ کہیں سے کوئی روایت ایسی لائیں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ حضور نے زکوٰۃ دی، حضور نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صاحب نصاب ہی نہیں تھے۔ اتنے بڑے پیر مغاں، اتنے بڑے پیر مرشد رشد و ہدایت کے پیکر، پورا جہان جن کا مرید، ارے جہان کیا دو جہاں جن کا مرید، لیکن صاحب نصاب نہیں ہوئے۔ اور آج کے پیروں کو دیکھیں کہ جب مرید جاتا ہے تو جیب پہ نظر ہوتی ہے کہ کیا دے کر جائے گا، اور پھر جب ان کو بھوک پڑتی ہے تو وہ مریدوں کے گھروں کا چکر لگاتے ہیں، اور جیب پر پھر نظر ہوتی ہے، گھر کے جانوروں پر نظر ہوتی ہے کہ یہ مرید مجھے کیا عطا کرے گا۔ ارے حضور تو وہ پیر تھے جو آنے والے کو بھی عطا کر رہے ہیں، جانے والے کو بھی عطا کر رہے ہیں۔ ایسے پیر ہیں ابھی؟ مجھے بتائیں۔ مرید کو نہیں میسر، علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، مرید کو نہیں میسر مٹی کا دیا بھی، مرید کو نہیں میسر مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا ہے بجلی کے کمکموں سے روشن۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ او بھائی امیر بندہ غریب کو دے گا یا غریب امیر کو دے گا؟ مجھے بتائیں۔ ایک جگہ پہ ہمارے علاقے میلسی میں میرے بھائی مجھے لے گیا، اس نے کہا جی کول خانی کی ترغیب کرنی ہے۔ میں نے کہا بھائی میں ذرا منفرد بندہ ہوں، آپ کو میری باتوں سے پتہ چل رہا ہوگا۔ میں نے کہا بھائی میں تو منفرد بندہ ہوں، میں تو کوشش کروں گا کہ قرآن کے مطابق سیدھی بات کی جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ قرآن کے مطابق بات کرتا ہے نا تو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات بندہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ جو سارے ہلانے والے ہوتے ہیں نا، اور تھپکیاں دینے والے ہوتے ہیں، اور ہاتھ چومنے والے ہوتے ہیں، اور واہ واہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور بندے کی سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی جب آپ قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیں گے نا تو کہیں پر کوئی رک جائے گا، کہیں پر کوئی رک جائے گا، کہیں پر کوئی رک جائے گا۔ اسی لیے حضرت حسین نے کہا تھا حق کے راستے میں بڑا مارکا اور بڑی منزل یہ آتی ہے کہ بندہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ گھر والے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ یہ ہم نے قرآن شروع کیا ہے، قرآن شروع کیا ہے نا، تو اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ذرا سنبھل کے سننا ہے، ذرا دل کھول کے سننا ہے، ذرا سوچ کو وسیع کر کے سننا ہے۔ اپنی آراء، اپنی ذاتوں کے بت جو ہم نے دلوں کے اندر ذہنوں کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں وہ کہیں ہمارے آڑے نہ آ جائیں، پھر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اپنی ذات کی نفی کرنی پڑے گی میرے بھائی، اپنی انا کے بت ختم کرنے پڑیں گے، تبھی ہمیں قرآن سمجھ آئے گا۔ یہ قرآن کے اوپر تو فرقہ واریت کی گرد ہے، قرآن کے اوپر، قرآن کی تعلیمات کے اوپر جناب فرقہ واریت کی گرد ہے، قرآن کے اوپر من پسند تفاسیر کی اور لکھی ہوئی کلمات اور جملے اور عبارات کی گرد ہے، اور تہوں سے ان کی عبارتیں اور ترجمے اٹے ہوئے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں۔ ان اجلی تعلیمات کو ہم اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہم خالی الذہن ہو کر قرآن کو قرآن سمجھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم پہلے سے ذہن بنا لیں گے تو پھر قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ ہم نے اس ذہن کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے پہلے سے ذہن بنایا ہوا ہو کہ میں فلاں مسلک کا ہوں، میں فلاں مذہب کا ہوں، اور فلاں میری تھنکنگ ہے، فلاں سوچ ہے، اور فلاں ترتیب کے مطابق میں نے آیتوں کو اس کے اوپر فٹ کرنا ہے۔ نہیں، آیتوں کے اوپر اپنے آپ کو فٹ کرو، قرآن کو نہ لے آؤ، قرآن کے اوپر اپنے آپ کو لے جاؤ۔ یہ حقیقی تعلیم ہے۔ جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے ہم اچھے نہ انسان بن سکتے ہیں نہ مسلمان بن سکتے۔ تو لہذا یہ بات ذرا دور چلے گی۔ میں بات کر رہا تھا وہ اسکول خانی کی، اس سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آج ختم کر لیں، الحمدللہ شریف کی تفسیر کو۔
تو کلخانی ہو رہی تھی جی. بھائی نے کہا جی آپ نے تقریر کرنی ہے. میں نے کہا یار مجھ سے تقریر نہ کراؤ. اس نے کہا جی کرنی ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی. میں نے کھڑکا دی جی تقریر, جی تقریر کر دی جی. میرے ساتھ ایک جناب پیر صاحب آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے جی. میں کسی کی توہین نہیں کر رہا, بہت اچھے اللہ والے بڑے پیارے عظیم پیران عظام بھی موجود ہیں, ہم خود بھی مریدین ہیں, ماننے والے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن اکثریت گمراہوں کی ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو, بلا خوف تردید آپ کو کہہ رہا ہوں. اور ایک بزرگ سے میں نے کہا کہ جناب آج کل کس کا مرید بنا جائے, تو اس نے مجھے بڑا ایک پیارا جملہ کہا. اس نے کہا آج کل خود اپنے مرید بنو, خود اپنے مرید بن جاؤ. تو بہرحال تو ایک جناب حضرت صاحب بھی آئے ہوئے تھے, کچھ اور بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں نے دیکھا کافی بڑا مجمع تھا کہ مجمع کے پیچھے جناب وہ بندہ فوت ہو گیا تھا, اس کی کولخانی تھی, اس کی جناب 4 پائیاں رنگین پائے والی 4 پائیاں, 2 اور سرانے وہ ہوتے ہیں نا جناب, وہ کپڑے اور اس کا کھسا اور جوتی, اس کے برتن گھر کے جناب وہ سارے ادھر جناب رکھنا شروع کر دیے. انہوں نے 2 4 کے اوپر سامان رکھنا شروع کر دیا. میں نے تقریر کے دوران پوچھا, میں نے کہا جناب یہ کس کو دینے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ جو حضرت صاحب آپ کے ساتھ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں نا, یہ تقریر کے بعد کولخانی کے بعد یہ سارا سامان یہ سمیٹ کر یہ گھر میں لے جائیں گے. تو میں نے جناب جو موضوع سوچا ہوا تھا ذہن کے اندر وہ میرے ذہن سے نکل گیا, اور پھر میں نے اسی موضوع کے اوپر ساری تقریر جناب کر دی کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ دینے والا فقیر ہے یا لینے والا فقیر ہے؟ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اور بھائی امیر بندہ فقیر کو دے گا یا فقیر بندہ امیر کو دے گا, مجھے بتاؤ. اور جو پجاروں پہ چڑھ کے آیا ہے تقریر کرنے کے لیے, جس کے نیچے 50 لاکھ کی پجارو ہے اور 2 4 اس کے جناب باڈی گارڈ ساتھ ہیں, جس کا محل بنا ہوا ہے, اور جو مر گیا تھا وہ مزدور تھا مکانوں کے اوپر کام کرنے والا, اور وہ ادھر سے گرا اور مر گیا, اور کچے مکان اس کے, اور اس کے پتہ نہیں وہ بستر کتنی مشکل سے نئے بنائے ہوں گے, تو وہ بستر اٹھا کر آپ اس کو دے دیں, یہ ثواب نہیں ہے, یہ عذاب ہے. یہ کہاں کا ثواب ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ امیر بندہ صاحب حیثیت بندہ فقیر کو دے, کہ فقیر اور امیر کو دے. یہ کوئی قرآن کا حکم نہیں, یہ کوئی شریعت اسلامیہ کا حکم نہیں ہے, یہ کسی امام کا قول نہیں ہے, یہ ہماری روایات فرسودہ ہے جو ہم نے معاشرے کے اندر, اور انہی لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں جو یہ سامان سمیٹ کر آپ سے لے جاتے ہیں. یہ وہی آپ کو فضیلتیں سناتے ہیں, کوئی فضیلت نہیں ہے ان کو دینے میں, کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر آپ نے دینا ہے تو یتیم کو دیں, اگر آپ نے دینا ہے کسی غریب بیوہ کے گھر میں دیں, کسی رشتہ دار کو دیں, عزیز کو دیں, ہمسائے کو دیں, جو آپ سے زیادہ مستحق اور غریب ہو اس کو دیں, اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے. امیر کو دینے میں کیا؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو عطا کیا ہے اور آپ محبت سے کسی استاد کو, پیر کو, عالم کو, امام کو محبت سے ہدیہ دیتے ہیں تو یہ الگ بات ہے, کیونکہ ہدیہ قبول کیا ہے اور ہدیہ قبول کرنے کا حکم ہے. لیکن اس کو واجب یا فرض نہ بنانے کہ میں نے لازمی دینا ہی دینا ہے. تو بہرحال یہ بات شروع ہوئی تھی جناب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے. ایسے ہے نا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, تو آج یہ تہیہ کر لیں ہم مخلوق میں سے کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ہمارے دل میں جو اللہ کا مقام ہوگا, عبادت کا مطلب کیا ہے کہ جس مقام پر دل کے کوٹھے میں ہم نے اللہ کو بٹھایا ہوا ہے کسی اور کو نہیں بٹھائیں گے, کسی کو وہ مقام نہیں دیں گے جو ہمارے دل کے اندر اللہ کا مقام ہے. کیونکہ اگر آپ نے اللہ کو نیچے کیا, پیچھے کیا اور مخلوق میں سے کسی کو آگے کیا تو آپ نے اس کی عبادت کی. تو عبادت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو سب سے بلند درجے پر رکھنا ہے کہ اے اللہ جتنا تو میرا پالنہار ہے, مددگار ہے, مشکل کشا ہے, داتا ہے, سخی ہے, حاجت روا ہے, ہر حال میں مجھے عطا کرنے والا ہے اور کوئی نہیں. تو حقیقت میں وہ اللہ ہے جو ہمارے بگڑے کام بناتا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. یہاں پر ایک پیاری سی بات مجھے یاد آ گئی کہ کوئی عالم تھے, ان کا نام نہیں لیتا, ایک کتاب میں ذکر بھی ہے ان کا. مدینہ شریف گئے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے تھے. ٹھیک ہے جی. کسی بندے نے کہا کہ یہ تو عبادت کی شکل ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اس طرح تو عبادت کرتے ہیں, اس طرح نہ کھڑے. بندہ عالم تھا, اس نے جواب دیا, اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑی دلچسپ بات ہے. اس نے کہا کہ جناب, امام مالک کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ صحیح بات ہے, یہ صحیح بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات. فقہ مالکیہ میں امام مالک کے نزدیک آپ ہاتھ چھوڑ کر بھی قیام کر سکتے ہیں, یہ جائز ہے. تو اس نے کہا کہ اگر میں ہاتھ چھوڑوں تو یہ بھی ایک امام کے نزدیک عبادت کی شکل ہے. بات سمجھے؟ اور اگر میں ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھوں, ناف کے نیچے باندھوں, تو یہ امام ابو حنیفہ فقہ حنفیہ کے اندر ہے, یہ بھی عبادت کی شکل ہے. اور اگر میں ہاتھوں کو ناف سے اوپر باندھوں, یہاں پر جس طرح ہمارے یہاں پر اہل حدیث بھائی باندھتے ہیں, تو یہ امام شافعی کے نزدیک ہے. بات سمجھ گئے؟ اب تین ہی شکلیں ہیں بندے کی ہاتھوں کی. سمجھ رہے؟ یا وہ ہاتھ چھوڑے گا, یا ناف کے نیچے باندھے گا, یا سینے پہ باندھے گا, اور تو کوئی شکل ہی نہیں ہے. اگر چھوڑے تو تب بھی عبادت ہے, اگر ناف کے نیچے باندھے تب بھی عبادت ہے, اگر اوپر باندھے تب بھی عبادت ہے. اس نے کہا بتا میں کیا کروں؟ اگر میں چھوڑتا ہوں تب بھی عبادت ہے, اگر یہاں باندھتا ہوں تب بھی عبادت ہے, اگر یہاں باندھتا ہوں تب بھی عبادت ہے. تو تو مان لے یہ عبادت نہیں ہے, احترام ہے. اگر میں تیری بات مان لوں تو چھوڑ لوں تو پھر بھی تو میں عبادت کر رہا ہوں امام مالک کے نزدیک. اگر میں یہاں باندھوں تو پھر بھی عبادت, اگر یہاں کروں تو پھر بھی عبادت. پھر سیدھی بات کر, میں ہاتھوں کو چاہے یہاں باندھوں چاہے یہاں باندھوں یا چھوڑ کے کھڑا ہو جاؤں, میں عبادت نہیں کر رہا. میں نبی کو معبود حقیقی نہیں مان رہا, میں ان کو خدا نہیں مان رہا, لیکن خدا سے جدا بھی نہیں مان رہا. بس اتنی سی بات ہے. میں تو ادب کر رہا ہوں, میں تو احترام کر رہا ہوں. تو میں نے اسی لیے یہ دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ہاتھ کا باندھ کر کھڑا ہونا یہ عبادت نہیں ہے, یہ احترام ہے اور یہ جائز ہے. سمجھ گئے جناب؟ یہ اس لیے تھوڑی سی بات میں نے کر دی, 1-2 منٹ. اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ساری بات ہو گئی. آگے چلتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما. یہ ایک ایک حرف ایسا ہے نا سورت الحمد کا, آپ یقین فرمائیں کہ اس کے اوپر گھنٹوں بدہ بات کریں نا پھر بھی کم وقت ہوتا ہے. تو میں کوشش دوسرے جملے سے کر رہا ہوں کہ اس کو مکمل کروں. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما. یہ جو دین ہے نا یہ درمیانی دین ہے, اعتدال والا دین ہے, جو شریعت محمدیہ ہے. میری بات کو سمجھے, شریعت محمدیہ یہ اعتدال والی ہے. خیر الامور اوسطها. حضرت موسیٰ کی شریعت کے اندر سختی تھی, حضرت موسیٰ کی شریعت کے اندر سختی تھی. حضرت عیسیٰ کی شریعت کے اندر زیادہ نرمی تھی. حضور کو جو شریعت محمدیہ دی گئی ہے یہ درمیانی ہے, یہ درمیانی راستہ ہے. اب میں اگر اس کی تفسیر کروں نا لمبی بات ہو جائے گی, وقت ختم ہو گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, کہ اے لوگو تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں درمیانی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. زندگی کے سارے معاملات کے اندر نہ آپ نے افراد کے اندر جانا ہے, نہ تفرید کے اندر جانا ہے, نہ مبالغہ آرائی کرنی ہے, اور نہ کسی کی شان میں کمی کرنی ہے, بلکہ درمیانی راستے کے اوپر چلتے جانا ہے. یہی صراط مستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, اور راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر اے اللہ تو نے اپنا انعام نازل فرمایا. انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ اللہ کا انعام ہوا نبیوں پر, سچوں پر, شہداء پر اور نیک لوگوں پر. یہاں پر ایک پیارا سا جملہ میں کہتا چلوں کہ اللہ نے کہا نا کہ سچوں پر اللہ کا انعام ہوا, تو ان سچوں میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل ہیں. تو فرمایا کہ سچوں پر میرا انعام ہوا. اب یہ بتایا گیا کہ اے بندے سچوں کا راستہ اختیار کر. اس سے ثابت ہوا صدیق کا راستہ انعام کا راستہ ہے.
صدیق کا راستہ انعام کا راستہ ہے. تو ان لوگوں کے راستے پر جب چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر بھی ویسے انعام اللہ کی طرف سے نازل ہوں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بہت سارے علماء کرام و مفسرین نے یہاں پر مغضوب اور یہ جو دوسرا لفظ آیا ضالین، مغضوب کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد یہودی ہیں، یہود مغضوب جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. تو نمازی اس سورہ فاتحہ کے اندر یا قاری پڑھنے والا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ یہود کے راستے پر مجھے نہ چلانا، اس سے بچانا، اور نہ نصارہ عیسائیوں کے راستے پر چلانا. جب یہ صورت وہ مکمل کر لیتا ہے تو آخر میں آمین کہنا سنت ہے. آمین ایسے ہے جیسے کہ خط کے بعد کوئی مہر لگا دیتا ہے. جب یہ دعا آپ کر لیتے ہیں تو آمین اس کو قبول فرما، یہ اللہ کی طرف سے مہر ہے کہ اے میرے بندے تو نے جو دعا کی ہے اس کی قبولیت کی میں سٹیمپ لگا رہا ہوں. آمین یہ سٹیمپ پر ٹھپا ہے جناب کہ آمین اس کو قبول فرما. تو جب بندہ کہتے ہیں آمین تو اس کے ساتھ فرشتوں کی آمین بھی شامل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. ایک آخری بات اس سورۃ فاتحہ کے حوالے سے، ایک آخری بات سورۃ فاتحہ کے حوالے سے، جب نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری نماز کے اندر آخری بات، اس کے بعد میں نے کچھ اعتکاف کے حوالے سے بات کرنی ہے. ایاک نعبد، پوری نماز کے اندر، نماز کے کلمات کے اندر دو شخصیات ایسی ہیں جن کے ساتھ نمازی براہ راست خطاب کرتا ہے، اور باقی کسی شخصیت کے ساتھ اگر وہ خطاب کرے تو اس کی نماز ناجائز ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری، خطاب کا صیغہ ہے، ڈائریکٹ خطاب ہے، بات سمجھ رہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو نمازی مخاطب ہو رہا ہے اللہ سے، اور جب اتحیات میں جاتا ہے تو وہاں پر کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. یہاں پر یا خدا سے خطاب ہے یا نبی مصطفیٰ سے خطاب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز نہ خدا سے باتیں کرنے سے ٹوٹتی ہے نہ نبی کے ساتھ مخاطب ہونے سے نماز ٹوٹتی ہے، کیونکہ خدا کے خیال بھی نماز کی زیادہ پختگی کا، قبولیت کا باعث ہے، اور نبی کا خیال بھی نبی کی نماز کی پختگی اور قبولیت کی علامت ہے. تو ایاک نعبد یہ ڈائریکٹ خدا سے خطاب ہے، اور السلام علیکہ ایھا النبیوں کے اندر بھی اے نبی آپ کے اوپر سلام ہو. تو یہ نمازی ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے نبی مصطفیٰ کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی جب خدا سے بات کرتا ہے نماز نہیں ٹوٹتی، جب نبی مصطفیٰ سے بات کرتا ہے نماز نہیں ٹوٹتی، اس کا تصور آئے نماز نہیں ٹوٹتی. اللہ تعالی ہمارے ان کلمات کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس عمل کے اندر، اس گفتگو کے اندر، اس تشریح اور ترجمہ کے اندر کوئی غلطی، کمی بیشی رہ گئی وہ یقیناً میری طرف سے تھی. میری کج فہمی ہوگی، میری کم علمی ہوگی اور میری کم عقلی ہوگی، جس کی وجہ سے میں نے کوئی غلطی کی ہوگی، جس کے بارے میں اپنے اللہ سے اور آپ حضرات کے سامنے پیش کی معذرت کرتا ہوں. میری گفتگو سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے، اور میں اس کو ہر وقت کبھی بھی قبول کرنے کے لیے بھی تیار رہوں گا. اور جو غلطیاں ہو گئی ہماری طرف سے، بالخصوص میری طرف سے قرآن کو سمجھنے کے اندر، کیونکہ کما حقہ نہ قرآن کی ہم تلاوت کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، نہ ہم اس کو کما حقہ سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.